बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सनम जावेद और जो जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तें थीं, अपीलें। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की अदालत थी लाहौर हाई कोर्ट की, सेनेट के इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी से मुतल्लिक पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तीनों डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ जुल्फ़ी बुखारी और सनम जावेद की अपीलों पर जो समाअत हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी और ये एक केस है मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से इस्लामाबाद में। और उसमें आज मामलात काफ़ी गंभीर हो गए जब अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की जानिब से बड़े सख्त आज एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और रीमाउंट जो वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट RFVD के दरमियान मुआहदा, असल दस्तावेज़ात, लीज़ की मालियत, अकाउंट में जमा रकम समेत नेशनल पार्क में मौजूद दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मोनाल रेस्टोरेंट की लीज़ से मुतल्लिक केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब, वकील मखदूम अली साहब और सलमान अकरम राजा साहब अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अदालत का आखिरी ऑर्डर क्या था, पढ़े। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री स्टेट डायरेक्टरेट की तरफ से कौन आया है। मिलिट्री स्टेट अफसर अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि मुनाल के साथ मिलिट्री स्टेट डायरेक्टरेट का ओरिजिनल एग्रीमेंट रिकॉर्ड कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं, या कोई सच भी बोलेगा रिकॉर्ड फ़ौरन वक्फे में पेश करने, वरना मैं तौहीन अदालत का नोटिस करने जा रहा हूँ। समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत मोहलत दे, एग्रीमेंट की कॉपी पेश कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले में मलकियत का जिक्र था, वही रिकॉर्ड मंगवाया है। 1 अप्रैल को जो है वो जो FVD को दी गई थी 1 अप्रैल 1910, अब ये लिखा हुआ है 1910 को 8,683 एकड़ RFVD को दी गई थी। ये 2010 होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 अप्रैल का नोटिफिकेशन कहाँ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये नोटिफिकेशन अभी पास नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा हर चीज़ इसी नोटिफिकेशन से शुरू और ख़त्म होगी, अगर नोटिफिकेशन ही नहीं है तो फिर आपका केस ख़त्म हो गया। अटॉर्नी जनरल बोले कि मैं नोटिफिकेशन की तफसील ऐसे ही बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा हम ऐसी बातों पर नहीं चलते, डॉक्यूमेंट दिखाएँ, आप खाली ज़ुबानी कलामी बातें ना करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नेशनल पार्क अराजी मलकियत किसकी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह अराजी वफाकी हुकूमत की मलकियत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रीमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट लीज़ मुआहदा होने पर चेक किसको दिया गया। नुमाइंदा RVFD ने बताया कि चेक RFVD के अकाउंट के नाम का दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि RVFD लीज़ एग्रीमेंट नहीं कर सकती थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अच्छा या बुरा मुआहदा छोड़ें, RVFD पैसे कैसे ले सकती है। वकील मुनाल ने बताया कि RVFD ने मुनाल से मुआहदे के लिए ख़त लिखा। RVFD के ख़त पर CDA को 8 खतूत लिखे, कोई जवाब ना आया। चीफ जस्टिस बोले अब आर्मी ने डायरेक्टोरेट बना लिया है, क्या गैर कानूनी इदारा ऐसा को मुआहदा कर सकता था। अटॉर्नी जनरल बोले मुनाल से मुआहदा करना दुरुस्त नहीं था। अदालत ने मोनाल और RVF डायरेक्टोरेट के दरमियान मुआहदा और असल दस्तावेज़ात 1 हफ़्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट के साथ साथ दीगर रेस्टोरेंट्स की जो तफसीलात हैं वो भी तलब कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल पार्क एरिया में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स की मुकम्मल तफसीलात 1 माह में फ़राहम की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस तफसीलात आने के बाद रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि अदालत के इल्म में लाया गया है कि नेशनल पार्क की हदबंदी हो रही है, हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद CDA तफसीलात जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नेशनल पार्क ऑर्डीनेंस को आवाम की तालीम और रिसर्च के लिए दस्तयाब होना चाहिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। ये आपको याद होगा कि CDA ने बंद किया था मुनाल रेस्टोरेंट को और फिर उसके बाद फ़ैसला आया था और अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुनाल बंद करने का हुक्म दिया था। फिर मुनाल बंद हो गया। मुनाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का ऑर्डर दिया इंटरम रिलीफ के तौर पर। तो अब ये मामला CDA के दरमियान और वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, चूँकि मिलिट्री स्टेट भी साथ है, तो ये 3-4 इदारे हैं जिनके दरमियान ये सारा मामला है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारा एक्शन लेके इस मामले को देख रही है।
زلفی بخاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زلفی بخاری پر یہ اعتراض تھا کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، حالانکہ زلفی بخاری حال ہی میں 2024 کے انتخابات میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے، نیشنل اسمبلی کے لیے ان کو اہل قرار دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل میں سماعت ہوئی۔ زلفی بخاری کی سینٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹرائبونل نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے بطور الیکشن ٹرائبونل سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران عارف رانجھا ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے زلفی بخاری کے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کیے، یہ وکیل زلفی بخاری کا کہنا تھا۔ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری دوہری شہریت چھوڑ چکا ہے، شہریت چھوڑنے کا مراسلہ فائل کے ساتھ منسلک ہے۔ زلفی بخاری قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں۔ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور کیا جائے، درخواست قابل سماعت نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ دستاویزات منسلک کی جانی چاہیے تھیں، کاغذات کی تصدیق ایمبیسی سے نہیں کروائی گئی، اتھارٹی لیٹر کی فوٹو کاپی پیش کی گئی جو قابل قبول نہیں ہے، کسی ایمبیسی سے کاغذات کی تصدیق نہیں کروائی۔ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، برطانیہ کی۔ 19 مارچ سکروٹنی میں بتایا کہ ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ اس تاریخ کو برطانوی ایمبیسی سے لیٹر لیا، اس سے قبل ان کے پاس کوئی مراسلہ موجود نہیں تھا۔ زلفی بخاری کے وکیل نے کہا کہ مجھے لیٹر مہیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میری دوہری شہریت نہ ہوتی تو مجھے ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور ساتھ ہی عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسحاق ڈار کی جو کاغذات نامزدگی منظوری ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کی جانب سے اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست میں قانونی حکم موجود ہے، کاغذات نامزدگی میں قانونی غلطی اور لیکونہ ہو تو کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہ کاغذات نامزدگی چیلنج کیے گئے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کا یہ ماننا ہے کہ اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہونے چاہیے، وہ اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے، ان کے جو اثاثے ہیں بہت ساری تفصیلات اس میں دی ہوئی ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے ان کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ دوسری طرف اپلیٹ ٹرائبونل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تھے الیکشن کمیشن سے، چونکہ وہ انتخابات بھی لڑی ہیں نواز شریف کے مقابلہ میں، تو ان کے جو اور لاہور ہائی کورٹ نے ہی ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے۔ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ اس فیصلے کے خلاف جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اپلیٹ ٹرائبونل لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے لیگی رہنما شہباز کھوکھر کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل اعتراض گزار نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کاغذات میں 46 لاکھ روپے لکھے ہیں، مگر کس کاروبار سے یہ پیسے آئے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ وکیل اعتراض گزار کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد نے کاغذات میں لکھا کہ بیرون ملک سے 52 لاکھ روپے آئے ہیں، مگر انہوں نے ریمیٹنس کا کوئی بھی دستاویز جمع نہیں کروایا۔ اس بنیاد پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوسری طرف آج اہم پیش رفت سامنے آئی، جو سینئر جج ہیں شاہد بلال حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بطور اپلیٹ ٹرائبونل انہوں نے سماعت کی۔ اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی کہ صنم جاوید کے والد بھی، چونکہ صنم جاوید کے والد ہی تمام کیسز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جب آج عدالت میں سماعت ہو رہی تھی تو وہ لقمہ دے رہے تھے اپنے وکیل کو، انفارمیشن دے رہے تھے، بتا رہے تھے ان کے کان میں، جس پر چونکہ ہائی کورٹ میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وکیل آرگومنٹس کر رہا ہے اور جو سائل ہے وہ بھی وکیل کے ساتھ اس کو کوئی بات بتائے تو عدالت برہم ہو جاتی۔ کوئی ججز ہیں جو نہیں کچھ کہتے، لیکن جو موسٹلی جو اور پھر سینئر جج اس کی عدالت میں یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا کریں، تو وہاں پر پھر جو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب تھے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا آپ وکیل کو لقمے نہ دیں، آپ کو باہر اٹھا کے پھینک دیں گے، اور عدالت نے کہا کہ آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ تو خیر، صنم جاوید کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ صنم جاوید نے اپنے شوہر کے تنخواہ اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیے۔ قوانین کے مطابق اپنے شوہر کی تنخواہ ظاہر کرنا لازمی ہے۔ سکروٹنی کے وقت ایسی کوئی بھی تفصیل الیکشن کمیشن کو نہیں بتائی گئی۔ اس پر جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ اگر کوئی امیدوار جیل میں ہو
تو وہ کیسے یہ ساری تفصیلات اکٹھی کر سکتا ہے؟ بہت پیارا سوال کیا شاہد بلال حسن صاحب نے کہ ایک بندہ ہے ہی جیل میں، تو وہ کیسے یہ ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی کر سکتا ہے؟ تو اس پر پھر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس حوالے سے تو قانون خاموش ہے۔ تو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے صنم جاوید کچھ قواعد کو پورا نہیں کر سکی، اور چونکہ اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے تو اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ شوہر کے اثاثے ظاہر کرنا الیکشن کمیشن کی نہیں بلکہ قانون کی بھی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار ایک جیتے ہوئے امیدوار کو بیوی کا اکاؤنٹ نمبر کاغذات میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا تھا۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے سوال کیا کہ کیا جنرل الیکشن میں کاغذات میں شوہر کے اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے تھے؟ اس پر وکیل صنم جاوید نے کہا کہ میں ریکارڈ دے کر بتا سکتا ہوں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر کسی اعتراض گزار سے اس وقت کچھ باتیں نظر انداز ہوئیں تو ہمیں قانون کو دیکھنا چاہیے۔ چونکہ صنم جاوید کی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا فیصلہ جاری کر دیا جسٹس شاہد وحید صاحب نے، وہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کا بینچ تھا جس میں صنم جاوید کو انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا تھا۔ وہی سوال کیا جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ ان کو اہل قرار دیا ہے تو کیا یہ اعتراض تب نہیں تھا یا اس وقت انہوں نے اپنے خامد کے اثاثے ظاہر کیے ہوئے تھے؟ تو اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر کسی اعتراض گزار سے اس وقت کچھ باتیں نظر انداز ہوئی ہوں تو ہمیں قانون کو دیکھنا چاہیے۔ خیر، عدالت نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔